السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا
الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم بذات گرامی اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 15ویں پارے جو تلاوت کی ہے سورت کا نام سورت بنی اسرائیل پارے دے اور سورت دے 6ویں رکوع جو اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب کا آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو سفر معراج کروایا خدا تذکرہ چل رہا پچھلے جمعہ کو اللہ رب العالمین نے سفر دے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑی عظمت عطا فرمایا اس سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیارا بہترین فریضہ نماز کا بھی عطا فرمایا سفر معراج کا مقصد یہ سی کہ نبی علیہ السلام نو آپ کا مقام دسنا کہ رب دے نزدیک کنے گنیا اور امت نو رب العالمین دی ذات نے ایک فریضہ دے دیتا کہ تسی اپنے رب دے جنہ کو کس طرح قریب جا سکتے یہ نماز کا جڑا فریضہ رب العالمین نے عطا فرمایا نا اپنے قریب ہوتا ایک ذریعہ دسیا اللہ دی ذات اتنی رحیم تے مہربان ذات ہے اللہ کسی کو عذاب نہیں کرنا چاہتا انسان خود ایسے معاملات کرتا ہے کہ تقینا عذاب کی طرف جاتا ہے ان عذابوں کو بچن واسطے تے رب کے قریب ہونے واسطے رب کی ذات نے اے نماز کا فریضہ عطا فرمایا اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دسیا کہ بندہ رب کے سب کو زیادہ قریب کیڑی عبادت کے اندر ہوتا ہے اور کدو ہوتا ہے کہ رب کے سب کو زیادہ جدو قریب ہوتا ہے اللہ کی ذات وہ زبان چو نکلے الفاظ قبول کرتے ہیں وہ دعا نو رد نہیں کرتے وہ کنی قربت والی جگہ ہے جدو رب دے بندہ بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ اللہ کے نزدیک سب تو زیادہ قریب اس ویلے بندہ ہوتا ہے جب نماز کے سجدے کی حالت ہے وہی وجہ کی اتنا پیارا فریضہ رب نے عطا فرمایا اتنا پیارا فریضہ اگر یہ اسی غور کریے کہ رب نے کتنا بڑا انعام کیا وگرنہ اگر اسی اپنے گریبان کے اندر چاہتی ہے گناہ دیا لینا نظر آؤ گیا انسان شمار نہیں کر سکتا کہ کتنا کو گنہگار ہے اللہ کی ذات نے انعام فرما دیتا 5 ٹائم کی نماز دے دی تھی کہ اگر کوئی کمی کتائی ہوگی یہ رب نماز ناری معاف کر دے جامع ترمذی کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کے اندر اعلان فرمایا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات کے اندر کوئی امت کا غمخوار نہیں رب آپ تعریف کرتا ہے کہ میرا پیغمبر تو آتا بڑا ہی خیر خواہ ہے پیارے نبی علیہ السلام نے کی اعلان فرمایا آقا فرماتے ہیں حال دلکم میرے صحابہ میں تانوں کو ایسا عمل نہ دس دیواں کہ جس ذریعے اللہ کی ذات تواڈے گناہاں نو معاف کر کے تواڈے جنت دے اندر درجات بھی بلند فرما دے گناہاں دی معافی بھی مل جائے خالی گناہ ہی معاف نہ ہون بلکہ رب العالمین دی ذات تواڈے درجے بھی بلند کر دے دو باتاں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائیا پہلی بات نے بیان فرمائی کہ جس ویلے اللہ والا اپنے بستر جوڑتا ہے اپنے گھروں نکلتا ہے اپنے کسی بھی مقام سے بیٹھا دکان سے کاروبار کے اندر اور کو نماز واسطے سمجھتا ہے ٹھیک کرتا ہے آقا فرماتے ہیں یا کا مسئلہ ہو یہ وضو کرن لگ پیندا ہے اذان یہ دے کن چ پئی ہے انہیں نماز کی ادائیگی واسطے وضو کرنا شروع کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا وضو کرنا شروع کر دیتا ہاتھ دھوتے نے تے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک اپنے والوں ہاتھ دھو رہا ہے کلی کر رہا ہے اپنے چہرے دیا صفائیاں کر رہا ہے اپنے بازو تک ہاتھوں دھو رہا ہے کولیاں تک دھو رہا ہے اپنے پیروں انہیں دھوتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات نے یہ جسم کی میل کچال سے دور پانی نال کی گناہاں کی صفائی وضو کی برکت نال فرما دیتی ہے فرمایا ہاتھ دھوتے نے جیڑی ہاتھاں نال کمی کوتاہی ہوئی ہاتھ کسی غلطی کی طرف چلے گا
ایدی زبان جو کوئی نافع کلمہ نکل گیا، ایدیاں کار ایسی جگہ کی طرف چلیاں گئیاں جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں تھی، ایدے قدم کسی غلط رستے سے چلے گئے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایدے جنہیں صغیرہ گناہ نے چھوٹے گناہ نے کیتے اللہ دی ذات نے وضو دی برکت نال ایدو معافی عطا فرما دیتی تے مزید اعلان کیتا ہے، مثال دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا فرماتے نے ایسے وضو کر لیا، اور وضو کر کے کرو نکلیا رب دے گھر دی طرف آ رہا، اللہ نے کنیاں مہربانیاں فرمائیاں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک قدم کے بدلے رب العالمین انہوں نے کیاں بھی عطا فرمان گے، تیرے گناہ بھی معاف فرمان گے۔ کرو چلے جن قدم اٹھا کے آ رہے ہیں، دایاں قدم اٹھایا جن نے دائیں قدم اٹھے نے اونیاں نیکیاں مل گئی، جن نے بائیں قدم اٹھائے نے رب العالمین نے انہیں گناہ معاف فرما دیتے۔ کیسا فریضہ رب نے دیتا ہے، ہجے نماز کی تیاری کر رہے ہیں، نماز واسطے کھڑا نہیں ہویا کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے وضو چنگی طرح کیتا ہے، چل کے رب کے گھر کی طرف آ گیا، اللہ دی ذات نے گناہاں دی معافی دے دیتی کہ ہن کی کر رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وضو کرن تو بعد ہجے فرضاں دے اندر ٹائم موجود ہے، ایک کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کہہ کے دو نفل پڑھ لینا، اللہ دی رضا دی خاطر اس بندے نے دو نفل پڑھے نے وضو کرن تو بعد کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا جڑا بندہ وضو صحیح کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اس روایت راوی آقا فرماتے نے جن نے وضو تو بعد دو نفل صحیح طریقے نال ادا کیتے آقا فرماتے نے فتحت لہو ابواب الجنت السماویہ، رب العالمین نے انہاں دو نفلاں دے بدلے دے اندر ادھر جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیسی رب دی رحمت کہ صحیح وضو کیتا ہے، اللہ کی رضا واسطے دو نفل ادا کیتے نے، لوگاں دے دکھلاوے واسطے نہیں، رب نو راضی کرنے واسطے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہویا کہ فرمایا فتحت لہم ابواب الجنت السمانیہ، رب العالمین نے عرش عظیم کے رب نے یہ واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور جہاں اللہ والے جڑے دروازے کو دل کرے گا قیامت رو جنت سے داخل ہو۔ ہر فرضی نماز کا وقت آیا کہ نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام نو مثال دے کے سمجھا دیتا، اے ہوئی جی میں اج سردی دا موسم درختاں دے پتے چل رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینے تو بعد سفر دے اندر ایک جگہ پہ رکے ہوئے نے کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ لی۔ صحابہ اکرام کی عادت ایسی اتنا پیار اپنے پیغمبر علیہ السلام وال ایک ایک ادا سونے نبی کی یاد رکھ دے، نوٹ کر دے، دیکھ دے۔ آقا اٹھے نے صحابہ اکرام دی نظرہ تھوڑے نبی وال، پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ دیکھ رہے نے اس طرح درخت کی ٹہنی نو جھٹکا دیتا ہے کہ جن پتے سن سارے ہی گر گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ ویکھیا جے ایک جھٹکے نال
اس درخت کی ٹہنی کے سارے پتے گر گئے، ایک بھی باقی نہیں رہا۔ آقا فرماتے نے وَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، اے مثال اس بندے دی ہے جڑا پنجاں نمازاں دا پکا پابند ہے، رب دے گھر دے اندر 5 ٹائم تے حاضری دین والا، جویں ٹہنی پتیاں تو خالی ہو گئی ایویں او گناہاں تو خالی ہو جائے گا۔ اے فریضہ اللہ نے دیتا ہے کہ لوگوں میرا محبوب پیغمبر میرے کو عرش عظیم کے قریب سدرۃ المنتہا تک پہنچے نے، اینے میرے قریب ہوئے نے، اینے مقرب کریم نے، تے تساں بھی اگر میرا قرب حاصل کرنے تے نماز جیسا فریضہ اینو ادا کریا جے تانوں رب دا قرب نصیب ہو جائے گا، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ تو بات اور کی فضیلت ہو سکتی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت، آقا فرماتے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کا دن جس ویلے آئے گا، اے جڑی زمین سے بڑے بڑے محل نظر آ رہے ہیں، بڑی بڑی منزلیں نظر آ رہی ہیں، نہ کوئی محل رہے گا، نہ کوئی درخت رہے گا، نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی دریا کے سمندر رہے گا۔ قرآن نے کیا اس طرح جیسے چپٹی مار کے لیول کر کے زمین برابر کر دیتی جاتی ہے، قیامت کے دن جدوں زلزلے آؤ گے، رب کی ذات انسانوں کو قبراں چوں اٹھا کے اس زمین کے ٹوئے ٹبے سارے برابر ہو جائیں، کوئی درخت نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یوم تبدل الارض، اے زمین نہیں بدل جائے گی، آسمان جڑا اے بھی وفتحت السماء فکانت ابوابا، اج جس اندر کوئی سوراخ نظر نہیں آتا، یہ آسمان بھی قیامت دے دن کھل جائے گا، دروازے دروازے ہو جائیں گے، کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ آج جڑا سورج ہے آقا فرماتے نے کا مقدار المیل، یہ اتنا قریب ہو جائے گا، ایک میل کی مسافت کے قریب آ جائے گا، گرمی شدتی ہو جائے گی۔ خود رب مجھ پڑھ لگے لوگ پریشانی کے اندر، گرمی کی شدت کے اندر، سایہ نظر نہیں آ رہا، کوئی درخت نہیں، کوئی چھتری نہیں، کپڑا بھی کول کوئی نہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کم گئی اس منظر نو سن کے، آقا فرماتے نے یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چھتری بنان واسطے جگہ پہ کپڑا کتوں آئے گا، بندے دے جسم سے لباس بھی نہیں ہوئے گا، اے کیفیت ہوئے گی کہ لوگ سہمے ہون گے، اچانک آواز آئے گی، اللہ حکم دیں گے میرے فرشتوں فلاں فلاں بندہ اے گزرا کے میرے عرش کے سائے تلے جگہ دے دی جائے، اور کون خوش نصیب نے کہ جنہوں قیامت کے دن اللہ کے رسدہ سایہ نصیب ہوئے گا۔ ایک بندہ انہاں دے وچوں او ہے جڑا پکا نمازی ہے، رب دے گھر دے اندر حاضریاں دین والا ہے، انہوں بھی اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ اج گرمی برداشت نہیں انسان کرتا، سردی برداشت نہیں کرتا، اگر 5 ٹائم رب کے سجدہ ریز ہو جائے، اے جڑی پریشانی ہے، اے نک جدو زمین سے لگا ہوتا ہے کہ بندہ سبحان ربی العالی
پڑھ رہا ہوں اس ویلے بندہ سب تو زیادہ رب دے قریب ہوتا ہے انج بندہ سمجھے کہ میں اپنی پریشانی اپنے رب دے قدموں کے اوپر رکھی اینا رب کا قریبی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رجل او بندہ بڑے ہی خوش نصیب ہے جڑا بار بار رب دے گھر دے اندر حاضری دے رہا ہے جڑا مسجد دے اندر اللہ دے گھراں دے اندر حاضری دے رہا ہے قیامت نو جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ دی ذات اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے ہر خالی عرش دا سایہ نہیں یہ نمازی جڑا یہ نماز پڑھے گا کہ وہ قرآن بھی پڑھے گا نماز پڑھے گا اور اندر کبھی سورت بقرہ کا پہلا رکوع پڑھے گا کبھی آخری پڑھے گا کبھی آیت الکرسی پڑھے گا کبھی کوئی سورت پڑھے گا کہ فرمایا اے بندہ قرآن پڑھنے والا اے نمازی جڑا نماز کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے اس قرآن کی برکت نہ جدو قبر سے اٹھے گا کہ قرآن کی اصول کا اس اتنے سایہ کر رہا ہے قرآن دے سائے تھلے اللہ دے فرشتے اپنے اللہ دے عرش تھلے لا کے چلے جائے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس بندے نے اعزاز نو ضائع کر لیا 5 ٹائم رب دے گھر حاضر ہون والا اینو قرآن دا سایہ بھی مل جائے اینو اللہ دی عرش دا سایہ بھی مل جائے نبیوں دے قدموں دے اندر اینو نورانی ممبراں تے جگہ بھی مل جائے کنا عظیم انسان او بھی کنا بد نصیب انسان آقا فرماتے نے جڑا رب دے گھر دے اندر آوندا ہی نہیں نماز پڑھدا ہی نہیں اپنی پریشانی رب کے رکھ کے سبحان ربی الاعلی آندا ہی نہیں کدے رکوع کے اندر جھکیا ہی نہیں کدے وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن کے رب کے التجا کی تھی کوئی نہیں حدیث کے الفاظ کی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حشر ما قارون و حامان و ابی بن خلف اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن نے نماز نہیں پڑھی اینو رب قیامت دے دن قارون حامان شداد دے نال ہی اکو ساتھ کھڑا کر دیں گے اج دیکھو نا بندہ آتا ہے نہ میرا نہ فلاں بندے نال شامل کر لیا وہ تو بڑا پیڑا بندہ کہ کی خیال ہے فرعون بڑا تہجد گزار قارون بڑا ہی نیک بندہ سی کو صدقہ خیرات کرنا رہتی ابی بن خلف نبی علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھے آقا فرماتے نے ابی بن خلف نو میں دیکھا او دا پیٹ پھٹیا انتنیاں باہر پئیاں یسر اماہ جہنم کے اندر دوڑ رہا سی آنکڑیاں نو کھچ رہا سی اللہ دی ذات نے اگ دے اندر انہاں نو ذلیل و رسوا کیتا کہ خیر نو جگہ نہیں ملی تے کی خیال ہے بے نماز دے نال جائے گا اگر نماز کی پابندی کی تھی تے نبیاں دا ساتھ اگر نماز نو چھوڑی تے فرعون کے قارون کے حامان شداد و ابی بن خلف انہاں دا ساتھ اللہ دے پیارے قرآن نے دسیا کہ لوگوں آجو رب دے گھر دے اندر آجو ان المساجد للہ اے اللہ دے گھر نے ایسے سجدہ ریز ان واسطے بنائے گئے نے اختلافات واسطے نہیں چوترا واسطے نہیں آجو رب دے گھر دے اندر اور یہ جڑا فریضہ رب العالمین نے دیتا ہے انج سمجھو 5 ٹائم کے نمازی نو جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے نبی علیہ السلام نے جب فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ
اللہ دی ذات نے نماز کے اندر میری اکھاں دی ٹھنڈک رکھی ہے، غم نو دور کرنے واسطے نماز ادا کی ہے، عطا فرمائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام جدوں بھی پریشان ہوتے وضو کر کے اللہ کے کھڑے ہوتے۔ اس واسطے اے رب دی ذات نے فریضہ دیتا ہے کہ میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو کی کرو، 5 ٹائم سے آ جایا کرو، رب دے گھر دے اندر حاضری دے لیا کرو۔ آقا فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، اللہ کے قریب بندہ سب تو زیادہ قریب ادو ہوتا ہے جب سجدے کے سر رکھا، اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ بلکہ روایت کے اندر کہ بندہ مستی کے اندر نہیں، مستی تو باہر ہے، جانور چران گیا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، قریب کوئی آبادی نہیں، کوئی مسجد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا باویں پہاڑ کی چوٹی سے کھڑا ہے، کل ہی آسان دے کے نماز پڑھ لکھ لینا ہے، میں جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے اللہ فرشتوں کو آواز دیتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو ادھر آؤ، دیکھو نا میرا بندہ جنگل دیا بان کے اندر کوئی قریب نہیں، پہاڑ کی چوٹی سے کھڑا یا میدان کے اندر کوئی ویکن والا نہیں، ویکھ لو میری رضا واسطے میرے اگے سجدہ کر رہا کہ میرے بڑے ہی پیارا لگ رہا ہے، اللہ تعریف کرنا ہے، کوئی بندہ نہیں کر رہا، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ یا اللہ یہ کل ہی نماز پڑھ رہا ہے کہ آسمان تو آواز آتی، ابو داؤد کی روایت ہے، اور مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنے والے ہو تو آنو 27 کا ثواب ملے گا، وہ بستی تو باہر کلا ٹائم سے نماز پڑھ رہا میرے 50 نماز کا ثواب دے گا۔ کنی رب دی رحمت ہے جنہوں اسی دور کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث کے الفاظ میں حدیث بات کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا ہے، فرضی نماز اپنی جگہ پہ، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے دروازے سے جا رہی، اللہ اکبر کنے خوش نصیب سانوں سے آتا، رات کو گھر بھی نہیں جانا، نبی علیہ السلام کے دروازے پہ کون ہی ریاض الجنہ کے اندر دروازہ کھولنا سی نا، اوتھے ہی سو رہنا، کون لیٹ رہنا، کہ گہری نیند بھی نہیں سونا، دنے بھی ہوتے رات بھی ہوتے، گھر گئے کھانا کھانا کم کم کیتے پھر ہوتے، کس واسطے؟ اللہ جدو تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو کسی شاہ کی ضرورت پڑے میں پھر فور حاضر کر دیں، آپ کی خدمت واسطے بیٹھا صحابی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن فرمان لگے، مسلم کی روایت، آقا فرماتے نے سونیا میری بڑی خدمت کرنا انج کر کل سوتا، اج رب دی رحمت جو چاہیے سونے منگ لے میں رب کو تینوں لے دینا۔ صحابی دی نظر کدھر کسی مال و دولت کی طرف نہیں گئی، بلکہ دل فور صحابی عرض کرتا ہے سونے کچھ نہیں چاہیے، ایک بات چاہیے، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، اللہ دے نبی کیڑی بات کہہ رہے ہیں کہ منگلا رب دے دے گا، تے صحابی اپنے عمل کو ثابت کر رہا ہے، اللہ جی دیکھ لو اج دنیا دے اندر تیرے نبی کو علاوہ کوئی شے نہیں دستی، جنی دیر تک اسے حاضری نہیں دے لیں اللہ دل نو سکون نہیں آتا، ایسے بات کا اظہار کیتا ہے اللہ دے نبی جی جی ایسے تے تو بغیر دل نہیں لگتا، دل کرتا جنت کے اندر بھی ایویں ساتھ نصیب ہو جائے، اے آرزو صحابی نے کی
تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو سنیا آپ فرماتے نے سوال تے بڑا بڑا کیتا ہی رب دی ذات کولو میں بھی دعا کرنا تے تم ایک کام کریا کر آقا کیڑا کام کرا آقا فرماتے نے آئی علی نفسک بکثرت السجود اگر جنت میرا ساتھ چاہنا ہے تو سجدے چوکھے کرے سجدے چوکھے کیویں ہون گے نماز کی پابندی کا نفلی نماز تہجد کی نماز اشراق کی نماز پنجا نمازاں دی یا سنتا انہاں دی جدو پابندی کرے گا سجدے زیادہ ہو جائیں گے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور پیارے نبی رسول کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا کتنا بڑا رب نے انعام دے دیتا ہے انہیں جمعے واسطے آئے ہیں اللہ کی رضا واسطے آیا کوئی مسئلہ تے کوئی نہیں نہ اسے کوئی کھانا تیار کیتا ہے جا تو کھانا ہے نہ کوئی چاہے کوئی شاید نہیں کہتے واسطے اللہ تیرا فریضہ ادا کرنے واسطے رسائی کے اندر بھی روایت ہے ترمذی کے اندر بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا جمعے کی ادائیگی واسطے ہوتا ہے جمعہ ادا کرتا ہے پھر گھر واپس جاتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھو بکل خطوۃ قیام سنۃ و قیام حال آقا فرماتے نے میرا رب اتنا مہربان ہے جمعہ پڑھ کے جان والے نو او دے ہر قدم کے بدلے اللہ ایک سال کی تہجد ایک سال کے نفلی روزے کا ثواب عطا فرماتا پھر بھی اسی جمعہ چھڈیے کتنے لوگ نے یقین جانو جمعے واسطے نہیں ہے چار بھائی تیرے فارغ میں کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں اور جاؤ ایک قرآن نے فتویٰ لایا قرآن نے ٹھیک ہے اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع قرآن کا حکم ہے قرآن ایمان والے جمعے والے دن جدو خطبے والی اذان سن لو کاروبار کر دو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ خطبہ شروع ہونے تو بعد تمام ائمہ تمام محدثین اس بات میں متفق نے سارے کا اجتماعی فتویٰ ہے کہ جمعے کی اذان ہونے تو بعد جڑا کاروبار کرنا وہ کاروبار حرام نہ ہوئے گا حلال کی روزی نہیں رہے گی کیوں قرآن نے اچھا بازر البئی قرآن نے منع کیتا ہے کہ جڑا ہن بھی دکان کھول کے بیٹھا ہے ان سمجھو کہ جیسے وہ خنزیر کھا رہے ہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے شراب نہ پیو جڑا پیے گا کی کرے گا مجرم ہوئے گا قرآن کہہ رہا ہے بازر البئی چھوڑ دو شراب چھوڑ دو تجارت خریدو کرو پھر چھوڑ دو کی کرو فاتحہ الی ذکر اللہ اللہ کے گھر کے اندر پہنچنے والی بات کرو آج خیر و برکت کے دروازے کیوں بند نے نماز کر دیتی اذان بھی کوئی پرواہ نہیں کیوں خیر و برکت دے رزق کی برکت کیوں ختم ہو گئی ہے جمعہ چھوڑ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت نقل کی تھی جڑا بندہ جمعہ پڑھ کے پھر جا کے اپنے کاروبار کرتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے فرمایا اللہ 70 گنا وہ کاروبار سے برکت عطا فرما دے دنیا کا بھی فائدہ آخرت کا نہیں جائز جمعے کی اذان سننے تو بعد کاروبار کرنا بند کر دو اللہ قرآن کے حکمن فرما رہے فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ کی کرو بازر البیع تجارت چھوڑ دو خریدو کرو گے چھوڑ دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس واسطے جمعے کی اذان کو پہلے زورا مقام تھی مدینے کے اندر جسے منڈی تھی منڈی کے اندر ایک اونچی جگہ پہ جمعے تو پہلے اذان دلوایا کرتے سن تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ جمعے کا ٹائم ہو چلے جلدی تیاری کر کے مسجد نبوی کے اندر پہنچ جائے
اج ہر بندے کو گھڑی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. اللہ نے بڑی نعمتیں دیتی ہیں، انہاں نعمتوں کی قدر کریے. یہ نعمت ختم ہو جانگیاں لیکن جنت دیا نعمتیں مکنیاں نہیں. اے زندگی ختم ہو جانی ہے، اگلی زندگی ختم نہیں ہو گی. اے جوانی ختم ہو جائے گی، اگلی جوانی ختم نہیں ہونی. وہ واسطے کو تیاری کریے. اس واسطے معراج کی رات اللہ کی ذات نے جو انعام فرمایا وہ کی دسیا کہ میرے قریب آن کا سب تو بہترین ذریعہ وہ ہے کہ جڑا اللہ نے معراج والی رات کو عطا فرمایا. ایک بے شرک نہ کرنا، دوسرے نمبر سے قرآن کی تلاوت کرنا، اور تیسرے نمبر سے نماز کی پابندی کرنا. جب تسی یہ کرو گے تو تسی رب دے دوست بن جاؤ گے. جب رب دے دوست بن جاؤ گے کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جھنڈے تلے جگہ بھی ملے گی، اور کوثر دا پانی بھی ملے گا، اور اللہ کے اس کا سایہ بھی ملے گا، اور جنت کے اندر محبوب پیغمبر علیہ السلام کے قدموں کی جگہ بھی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب